عثمان اور دوسرے کا نام کیا ہے رحمان. بھائی ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے، میں خوش ہوں لیکن معمولی سا، وصل نہیں ہونی چاہیے. میں بولتا ہوں تو وصل ہوتی ہے. ان نوجوانوں نے دوبارہ یاد کیا اور میں سر کے بل چل کے آپ سب کی خدمت عالیہ میں دوبارہ حاضر ہوں. اللہ ان نوجوان بچوں کے والد گرامی کی بخشش فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم جتنے افراد اللہ بادشاہ کے گھر میں حاضر ہیں، پروردگار ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی سجن شاہ صاحب نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے. اس قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. تھوڑا قریب ہو جائے، آپ یہ فاصلہ ختم کر لیں. آج کا جو موضوع سخن قرار پایا ہے، جسے عنوان گفتگو کہتے ہیں، وہ حضرت اسد اللہ، حضرت کرم اللہ، لسان اللہ، اسد اللہ، ولی اللہ، اخی رسول، خلیفہ رسول، ابو الحسنین، ابو سبتین. دے دیں ذرا، میرا نا طبیعت اس طرح ہے. ٹھیک ہے، دے دیں اوپر کچھ نہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو ہے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے اور ڈیفینیٹلی مجھے آپ کا تو علم نہیں ہے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، پچھلے سال کا بیان بھی شاید آپ کے پاس ہے، لیکن ادھر جو کیمرہ ہے یہ باقاعدہ ایک چینل ہے، وہاں پہ آپ کا سارا پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچنے والا ہے. میں مولا مرتضیٰ کی ذات پاک کے ذکر فکر کے لیے جس آیت مقدسہ سے استفادہ کر رہا ہوں، پڑھے لکھے طبقے نے یہ لکھا ہے کہ 310 آیتیں اللہ نے علی کی شان میں نازل کی ہیں. یہ پڑھے لکھے طبقے نے یہ لکھا ہے کہ 310 آیتیں اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں. لیکن میں تو خیر پڑھا لکھا نہیں ہوں، بڑا نالائق ہوں، بہت نکما ہوں. بالکل میرا خیال ہے کہ حافظ آباد میں شاید برف کے پھٹے والے بھی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. میں نے آج تک جتنا قرآن حکیم کو پڑھا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر آیت ہمیں انگلی پکڑ کر مصطفیٰ کی دہلیز تک لے کر آتی ہے. اور جب رسول اکرم کے دروازہ کھلتا ہے آپ کی حویلی کا، تو سامنے علی بھی کھڑے نظر آتے ہیں. پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جو علی کے گھر کی وکیل نہیں ہے. اس لیے بابا جی میری طرف دیکھیں، چھوڑیں جو بھی ہو رہا ہے. اس لیے میں گفتگو کے لیے سورہ المائدہ 5 نمبر سورہ ہے اور اس کی 5 نمبر آیت ہی پڑھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ میرے مجمع میں کوئی ایسا دوست نہیں ہے جسے اس بات کا پتہ نہ چلا ہو کہ میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے. دوبارہ ایک دفعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور
ٹھیک اس کی 5ویں آیت جو ہے، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 8 بج کے پورے 9 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور 9 بجے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ 60 منٹ کے بعد دوبارہ اسی آیت پر آئیں گے۔ اکیلے ہی میں آؤں گا آپ کے ساتھ، باقی چپ رہ گئے نا، باقی میرے ساتھ میں۔ 60 منٹ کے بعد دوبارہ ہم اس آیت پر آئیں گے، حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان چشت اہل بہشت۔ میری پوری طالب علمانہ کوشش ہوگی کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور یہ آیت اور اس کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بس آیت پوری ہو گئی جی، آپ اسے توجہ سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہ آجے سامنے، وا کا معنی ہے، شاباش، بہت اچھا، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، آپ قرآن کے لیے بولے۔ وا کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے کوئی بھی ہو، یکفر کا معنی ہے انکار کر دے، بالایمانی کا معنی ہے ایمان کا انکار کر دے۔ کوئی بھی ہو تم میں سے اگر کوئی ایمان کا منکر ہو جائے، ایمان کا انکار کر دے۔ فقد کا معنی ہے پھر شک نہ کرنا۔ حابطہ کا معنی ہے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ عملہ کا معنی ہے، بھائی آپ میری طرف دیکھیں گے، یار آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی دوست ادھر ادھر نہ دیکھے، جس بندے سے بات ہو رہی ہو وہ منہ ادھر کو چوک لے تو بات کس سے ہو رہی ہے یار۔ اب میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، آپ بڑے سردار بیٹھے ہیں میرے۔ وا کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے۔ یکفر بالایمانی کا معنی ہے ایمان کا انکار کر دے۔ فقد کا معنی ہے شک نہ کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے شک نہ کرنا۔ حابطہ کا معنی ہے جلا کے راکھ کر دوں گا، ساڑ کے سوا کر دوں گا۔ عملہ کا معنی ہے اس بندے کے اعمال جو انکار کر دے ایمان کا۔ اچھا بھئی بات یہ ہے کہ عملوں کو جلا دینا، یہ جو عملوں کا تعلق ہے نا، یہ کافروں سے تو ہے ہی نہیں نا۔ بھئی اللہ پاک کافروں کو قیامت والے دن قبر میں، حشر میں عملوں کا اجر نہیں دے گا۔ اگر کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، اسے زندگی میں اس کا بینیفٹ دے دیتا ہے۔ لیکن اعمال اور عملوں کا بینیفٹ جو ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ عملوں کا تعلق جو ہے وہ اس کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ پتہ چلا یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اس آیت مقدسہ میں غیر مسلم سے بات نہیں کر رہا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بے ادب نہ ہونا، ورنہ میں تمہارے اعمال جلا دوں گا اگر تم ایمان کے بے ادب ہو گئے۔ دیکھیں جی میں بات کر چکا، تقریر ویسے 2 گھنٹے کی ہو چکی ہے، اگر میں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں تو پوری زندگی کے لیے بھی کافی ہے۔
کہ اوے نمازیوں، اوے روزہ رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زندگی میں کہیں ایمان کی بے ادبی نہ کر لینا، ایمان کی گستاخی نہ کر لینا۔ اچھا بھئی ٹھہریے گا، میں عرض کرتا ہوں، مجھے یہاں سے سورہ مبارکہ کہاں سے میں پڑھوں یار، الکہف یعنی 18 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 107 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ شک نہ کرنا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں، جنت نہیں جنات یعنی جنتوں، پھر ان جنتوں میں بھی عام جنت نہیں، جنت الفردوس، پھر اس کا بھی ایک باغ ہوتا تو لفظ آتا جنتو، جنتو نہیں جنات الفردوسی، میری فردوس کے جتنے باغ ہیں نا، نزلا، میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا جو ایمان کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ نہیں میں آگے چل سکتا ہے، میں نہیں آگے چل سکتا۔ دیکھیں جی میں آگے نہیں چل سکتا، میں آیا ہوں اور ان بچوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، یعنی میری ہر یعنی جو میں پسند کرتا ہوں نا، میری پسند کے مطابق انہوں نے دسترخوان کو سجایا ہے۔ ہم اپنے مہمان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اپنے مہمان کی اتنی قدر کرتے ہیں، ہم اپنے مہمان کی اتنی خدمت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا رب کہہ رہا ہے کہ ایمان کی دولت تم اپنے پاس لے آنا، میزبان میں بنوں گا، مہمان تمہیں بنوں گا۔ ایک راز کی بات کروں، گھر والوں سے کپ ٹوٹ جائے نا تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے، مہمان سے ٹوٹ جائے نا تو بندہ غصے میں نہیں آتا، بلکہ کہتا ہے چلو خیر ہے۔ مہمان سے کوئی پٹھا کام ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے چلو خیر ہے، کوئی گل نہیں خیر ہے۔ مہمان سے کوئی پٹھا کام ہو جائے نا تو بندہ کہتا ہے کوئی گل نہیں خیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو ایمان دی بے ادبی نہ کریں، میزبان میں بناں گا، مہمان تینوں بنا لاں گا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں نا۔ پتہ چلا بندہ ایمان کا بے ادب نہ ہو تو اس سے وعدہ کاٹا بھی ہو جائے گا نا تو اللہ کہہ دے گا خیر ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ دیکھیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر تم نے ایمان کا انکار کر دیا نا۔ اچھا بھائی میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ نساء ہے، چوتھا سورہ ہے، میں 124 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ اگر آپ کھجور کھائیں نا جی، کھجور، تو کھجور کو کھانے کے بعد گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹک کے اوپر ایک وائٹ کلر کی معمولی سا پردہ جو ہوتا ہے اسے قرآن نقیر کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس اونٹ کی گٹھلی کے وائٹ پردے کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آپ بڑی بور گفتگو کو بڑے مزے سے سماعت کر رہے ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ نحل ہے، یہ 16 نمبر سورہ ہے اور 90 پلس آیت 94 نمبر آیت ہے۔ مالک فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ دیکھو تم پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں تم پاکیزہ زندگی چاہتے ہو جی پروردگار۔ ہم بیٹا کدھر دیکھ رہے ہو یار، گوڑے تھلے کر کے بیٹھو میرا کاکا، گوڑے تھلے کر کے بیٹھو، آپ سے کہہ رہا ہوں
پاکیزہ زندگی چاہتے ہو؟ جی پروردگار۔ مالک فرماتا ہے وہ ایمان والا وعدہ میرے ساتھ تم پورا کر لو، میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دوں گا۔ ویسے آپ جتنے بیٹھے ہیں نا سارے پاک ہیں، نہیں یہ جو بولے ہیں یہ بھی پاک ہیں، جو چپ ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ 2024 چڑھ گیا ہے، بڑا عجیب زمانہ ہے، پر آپ سارے پاک ہو۔ نہیں میں کچھ بات کرتا لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے روک دیا۔ چلو آگے چلتے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں بھائی الذین، سورہ الرعد ہے، 13 نمبر سورہ ہے اور ایک کم 30 نمبر آیت ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے مومن کے لیے توبہ رکھا ہوا ہے۔ توبہ، اب جنت میں یہ توبہ کیا ہے؟ اگر میں اس پر واز شروع کر دوں گا تو ساری رات گزر جائے گی لیکن توبہ کا مقام بیان نہیں ہوگا۔ بہرحال آگے فرماتا ہے وحسن مآب، اچھا انجام ہے ایمان والے کا، ایمان والے کے لیے اچھا انجام۔ من یأتیہ مؤمنا فقد عمل الصالحات فاولئک لہم الدرجات الاولی۔ میرے پاس جو سب سے بلند مرتبہ ہے نا، درجہ اولا، میں مومن کے لیے رکھتا ہوں۔ اہل ایمان کے لیے ہم نے درجہ اولا کو رکھا ہے۔ پر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اس کو ہلا دیں جناب، اس ٹوپی والے کو ہلا دیں ذرا، جاگ کے بیٹھو کا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے گا ذرا۔ نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک فرما رہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ الحج ہے، 22واں سورہ ہے اور یہ پھر 5ویں آیت ہے، بات 5ویں پر ہی آ کے رک رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مالک فرماتا ہے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اگر تمہارے پاس ایمان ہے نا تو مغفرۃ، میں تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دوں گا، میں تمہیں حادثات زمانہ سے محفوظ کر لوں گا، میں تمہیں دشمنوں کے شر سے بچا لوں گا، میں تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کروں گا اور تمہیں رزق کریم عطا کروں گا۔